آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ کی باقی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ سورہ صف کا آغاز ہوا۔ یہ سورت مکی ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور جمہور مفسرین کے مطابق یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں 2 رکوع ہیں اور 14 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام صف رکھنے کی وجہ، اس کو سورہ صف کہتے ہیں۔ صف کا معنی ہوتے ہیں، جیسے صفیں سیدھی کر لیجئے تو صف کا معنی ہوتا ہے سیدھی قطار۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 4 میں ایک لفظ آئے گا، ابھی آگے آپ سماعت کریں گے۔ صفن کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ صف رکھا گیا۔ اس سے متعلق ایک حدیث پاک بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات پر مذاکرہ کیا کہ کون حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ پوچھے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا، یعنی ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے حضور سے کہ کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہتے ہیں ہم آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہم میں سے کون جا کر یہ حضور سے پوچھے گا۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہم میں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف ایک شخص کو بھیجا اور اس نے ہمیں جمع کر کے ہمارے سامنے پوری سورہ صف کی تلاوت کی، یعنی اس کی 14 آیتیں ہمیں سنا دی کہ جو ہم پوچھنا چاہتے تھے وہ اس میں ہمیں پیغام دے دیا گیا۔ اس کی پہلی آیت کریمہ آپ نے سماعت کی کہ جس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی اس کی جو پہلی آیت ہے کہ اس سورت کا جو آغاز سبح سے کیا گیا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، تو فرمایا اس سورت کا آغاز اس الفاظ سے کرنے میں حکمت یہ ہے کہ سابقہ سورت جو آپ نے سماعت کی تھی سورہ ممتحنہ، تو اس کے آخر میں لوگوں کو اللہ کی مدد کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ کوئی نادان اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی امداد کا محتاج ہے، اور اگر بندے اپنی جانیں اور اپنے مال قربان نہیں کریں گے تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ ابتدا ہی اس صورت کی اس طرح کی اور اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ لوگوں سنو کہ وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی عظمت کے گیت گا رہی ہے۔ تمہیں جہاد کا جو حکم اس نے دیا ہے تو فرمایا اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر حق کا بول بالا ہوگا تو تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں محفوظ ہو جائیں گی۔ کوئی طوفان تمہارے ایمان کے چراغ کو نہیں بجھا سکے گا۔ اگر تم نے جہاد میں بزدلی کا مظاہرہ کیا اور باطل کو غلبہ نصیب ہو گیا تو ساری زمین میں فتن و فساد کی شعلے بھڑک اٹھیں گے، ہر انسان کا سکھ چین اٹھ جائے گا، حق کا نظام
عدل و احسان برپا کرنے کے لیے تمہیں اسی لیے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں جان کی بازی لگانے کا تمہیں فقط اسی لیے شوق دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم سوچو گے تو فرمایا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس میں سراسر تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جہاد کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اس جہاد سے آج روکا جا رہا ہے، آج بزدل بنا دیا گیا، آج مسلمانوں کی جرت و بہادری کو ختم کرنے کے لیے وہ جہاد کا سبق وہ دور کر دیے گئے، نصاب میں سے نکالے جا رہے ہیں کہ جہاد کا سبق نہ پڑھیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جہاد کتنا بڑا فائدہ ہے کہ جب حق کا بول بالا ہوگا تو جانیں مال آبروئیں محفوظ ہوں گی۔ آج جہاد نہیں ہو رہا تو فلسطین میں دیکھ لیں، نہ آبروئیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے، نہ جانیں محفوظ ہیں، نہ گھر محفوظ ہے، نہ حق عدل و انصاف کا نظام باقی ہے۔ جو بربریت جو وہ طاقت اس کے پاس ہے تو اس طاقت کے استعمال پر دیکھ لیجئے کہ کیسے چپ کروا کے رکھا ہوا ہے کہ 52 اسلامی ممالک میں سے کوئی نہیں اٹھ پا رہا۔ حالانکہ صرف ایک ممالک بھی اگر اٹھ جائے تو مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے وہ رعب اور دبدبا عطا فرمایا ہے کہ وہ اب دیکھیں کہ اسی جگہ پر چند مجاہدین ہیں، حماس کے چند مجاہدین ہیں، لیکن انہوں نے وہ ان کو چنے چبوا دیے ہیں، لیکن وہ کیسے مجاہد ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی غیبی مدد کیسے ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے وہ جذبہ جہاد۔ یہی افغانستان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیا وہ ان کے پاس کچھ بھی بظاہر نہیں تھا، لیکن 20 سال امریکہ نے کوشش ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن ان مجاہدین میں بھی پھر ان اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کیسے اپنی جانوں کی بازیاں بھی لگا دی۔ آج دیکھ لیں کہ کیسا سکون ہے وہاں پر، اور یہ ہے جہاد کا۔ اب آئیے آگے اگلی بات ہم سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آگے کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کئی لوگوں کا یہ دستور تھا، مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ وہ بڑی باتیں کیا کرتے تھے، بڑی لافیں مارتے، کہتے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے تو یہ صحابہ پر نہیں لیجئے گا، یہ منافقین کا، اس کی بہت ساری تشریح علماء نے کی، تو اس ذہن میں رکھیے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اب کیونکہ منافق بھی صحابہ کے ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے تو فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے تو ہم اس پر عمل کرتے اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیتے۔ جب جہاد کے بارے میں حکم نازل ہوا اور احد کا معرکہ پیش آیا تو جو باتیں بنانے والے تھے وہ میدان میں ٹھہر نہ سکے۔ اب وہ دیکھیں پہلے ہی 300 بھاگ گئے تھے میدان احد کی طرف جب قافلہ جا رہا تھا تو عبداللہ بن ابی جو تھا اپنے منافقوں کو 300 کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی گئی کہ نیکی کی دعوت جو بڑے جوش و خروش سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، خود بھی اس پر عمل کر کے دکھائیں تاکہ سننے والوں کو ان کی بات پر یقین آ جائے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بڑی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو کہ جو کرتے نہیں ہو۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین فرماتے ہیں پہلے ہی مضمون کو جو پچھلی آیت آپ نے سنی فرمایا اس کو دوسرے انداز سے دہرایا گیا اور اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ایسی باتیں کرو گے کہ جن پر خود عمل نہ کرو گے تو اللہ رب العالمین تم پر از حد ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اپنے آپ کو اس کا بندہ کہلوانے والے لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیں اور خود اس پر عمل نہ کریں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں
بڑا غور کرنے کی بات ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے شان نزول جو ہے وہ کئی ہیں۔ یہ آیت منافقین کے بارے میں بھی نازل ہوئی کہ جو مسلمانوں سے مدد کرنے کا جھوٹا وعدہ کیا کرتے تھے، اس اعتبار سے منافقوں کی مذمت ہے اور انہیں اہل ایمان کہہ کر مخاطب کرنا فرمایا ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی تو فرمایا کہ یہ ان کی مذمت میں نہیں بلکہ ان کی تربیت اللہ رب العالمین فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسے دعویٰ کرنا درست نہیں کہ کیونکہ آنے والا وقت کا معلوم نہیں کہ کیسا آئے، ممکن ہے کہ اس وقت کسی وجہ سے وہ یہ دعویٰ جو اب کر رہا ہے وہ پورا نہ کر سکے، تو ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا، ہم مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ قول یعنی کہنے میں، فعل عمل کرنے میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے قول کے مطابق ہم سب کو چاہیے مسلمانوں کو عمل بھی کریں۔ یاد رکھیں اس کی تضاد کی بہت سی صورتیں بن سکتی ہیں، مثلا جیسے لوگوں کو ہم اچھی باتیں بتائیں، میں بھی شامل اس میں ہوں، ہم سب ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتاتے ہیں، تو فرمایا کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتانا اور خود اس پر عمل نہ کرنا۔ نمبر 2، کسی سے وعدہ کرنا اور اس وقت یہ خیال کرنا کہ یہ کام کروں گا ہی نہیں، تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے۔ لوگ وعدے کرتے ہیں، کرتے نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک بات کہہ دیتا ہوں، میں اس کو کہہ دیتا ہوں ابھی جان چھڑاؤں، لیکن کروں گا نہیں۔ تو اس طرح لوگ نوکریوں میں کرتے ہیں، اس طرح معاملات میں اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے کرتے ہیں، معاشرے میں کرتے ہیں، حکمران کرتے ہیں، ذمہ دار کرتے ہیں کہ ٹالنے کے لیے ہاں آپ کا یہ کام ہو جائے گا، لیکن انہیں کرنا نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو قرآن کی یہ جو 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے تم وہ کہو جو نہ کرو۔ تو احادیث مبارکہ اگر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 3 احادیث مبارکہ کہ جس میں شدید مذمت کی گئی ہے اور وعید بیان کی گئی ایسے لوگوں کے لیے کہ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، جو کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں۔ تو دیکھیے کہ کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ سنیے، سب سے پہلی حدیث ہے بخاری شریف میں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اللہ اکبر، اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اور وہ دوزخ میں اس طرح گردش کر رہا ہوگا کہ جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے اے فلاں تو وہی تو ہے، تو وہ نہیں کہ تو تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، تو تو یہاں جہنم میں کیسے پہنچ گیا؟ تو اس وقت وہ کہیں گے اے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ تو وہ جہنم میں جو جس کو ڈالا گیا وہ ان لوگوں سے کہے گا میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن میں خود نیک کام نہیں کرتا تھا، میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن میں خود برے کام کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک مشکاۃ شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی یہ آپ کی امت کے وہ واعظ کرنے والے ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اس عذاب سے بھی بچائے۔ اور یاد رکھیے کہ وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کو اہمیت نہ دینا، یہ کردار جو ہے نا، یہ کردار سازی ہماری قرآن و حدیث سب سے زیادہ کرتا ہے۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، سب سارے کام کرتے ہیں، لیکن کردار کے ہم
کردار میں عمل میں بہت پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اسی لیے ہمیں وہ نمازوں کی وہ عبادتوں کی وہ روحانیت نہیں مل پا رہی. اب دیکھیے وعدہ خلافی کرنے والوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے، یعنی وعدہ کیا اب وہ وعدے کے خلاف کرے، تو آپ فرماتے ہیں اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور فرمایا اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل، یعنی وہ نمازیں پڑھے، فرض پڑھے، نفل، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور فرمایا اس کا کوئی فرض اور نفل قبول نہ ہوگا. تو یوں ہی آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں جو کام تم کرتے نہیں تو اس کے دعوے کیوں کرتے ہو. جیسے ایک آدمی غریبوں کی مدد نہیں کرتا لیکن دعوے کرتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے میں بڑا غریبوں کی مدد کرتا ہوں، کرتا وہ کسی کی بھی نہیں لیکن دعوے اپنی شیخیاں مارتا رہتا ہے. تو یہ بھی اس آیت کے تحت آتا ہے. اور فرمایا اسی طرح کہ وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ شیخی مارتا ہے، تو یہ محض جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے، مفسرین نے اس مقام پر لکھا کہ ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اسے پورا نہ کرے. جیسے کہے کہ فلاں جگہ غریبوں کی اتنی مدد کروں گا لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہو کہ میں عمل تو کروں گا نہیں، گویا کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. جیسے کہ حکمران دیکھ لیجئے ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، غریبوں کا خیال رکھیں گے، لیکن جیسے ووٹ مل گئے جیت گئے اب وہ اس اسمبلی میں گھس کے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر اپنے دفتر میں گھس کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی 5 سال میں ان کی شکل بھی نظر نہیں آئے گی. تو اسی طرح یہ بھی ہیں اور ہم بھی کہ ہم اگر ایسے دعوے کریں کہ میں یہ کروں گا اور دل میں یہ ہو کہ کرے گا کون مجھ سے پوچھے گا، بعد میں بات کی دیکھی جائے گی، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے قول و فعل کے تضاد میں. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ آیت کریمہ کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے. تم وہ کہو جو نہ کرو. تو ایسا کہنا ہی نہیں چاہیے، چپ رہنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کو ہم ناراض کریں. اللہ ایسے کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو قول و فعل کے تضاد سے بچا. یا اللہ ہم سب کو باعمل بااخلاق باحیا باکردار بنا دے. یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچا. فلسطین کے مسلمانوں پر رحم و کرم نازل فرما، وہاں کے مجاہدین کی غیبی مدد فرما. مولا کریم فلسطین کو آزادی نصیب فرما. کشمیر کے، لبنان کے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما. ہم سب پر عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما. آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.